میں مخاطب ہوں توحید پرستوں سے. آؤ اللہ بھی سننا ہے تو علی ولی اللہ والوں سے سنو. ہم تمہیں بتائیں کہ کتنی پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں جس کے مظہر کو علی کہا جائے. وہ اللہ کیا ہوگا؟ کتنا چھوٹا رکھ دیا مولوی نے اللہ کا تصور. میں تو پوری دنیا میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں مجھے عقیدہ توحید تو بتاؤ. علی ولی اللہ تو بعد میں سمجھو گے، پہلے توحید کو تو سمجھو. تمہارا تو پہلا زینہ ہی ٹھیک نہیں. 5 دفعہ مولوی دن میں لاؤڈ سپیکر میں کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ تم نے مطابقت کس سے کی، کس سے بڑا ہے. بھائی سب سے بڑا ہے، کس چیز سے تم نے تولا، کس سے، کس چیز سے بڑا ہے. کہہ دیتے اللہ بڑا ہے، تم نے کہا نہیں سب سے بڑا ہے. وہ سب کون ہے؟ ہم اکثر مہمان ہیں، جگہوں پہ جاتے ہیں، لوگ تعارف کرواتے ہیں کہ سرکار یہ ہمارا بڑا بیٹا ہے. یہ بڑا کہنا اس بات کی دلیل ہے اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے. جس گھر میں کوئی چھوٹا ہو تو اس گھر میں ہی کوئی بڑا ہوتا ہے. تو جس گھر میں کوئی چھوٹا ہو ہی نا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے. کتنے بیٹے ہیں جی؟ ایک ہی بیٹا ہے. یہ جو کہا تم نے سب سے بڑا ہے، کس سے بڑا ہے، کس چیز سے بڑا ہے؟ تم نے اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں پہلے تصور خدا کا تھا، پھر تم نے کسی چیز سے تولا. جو تصور میں آ جائے وہ تو اللہ ہوتا ہی نہیں. پھر اس کا مطلب ہے مشرک تو ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ جو گھر ہے، یہ جو صحن ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ 7 والے گھر سے بڑا ہے. اس کا مطلب وہ گھر بھی میں نے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں وہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے دونوں کو دیکھا ہوا ہے. تم نے کہہ دیا سب سے بڑا ہے. کس چیز سے بڑا ہے؟ اب میں اگر اس کا ایک اور مثال دوں، میں کہوں یہ جو گھر ہے یہ میری انگوٹھی سے بڑا ہے، ہر صاحب عقل سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ انگوٹھی کا گھر سے تقابل کیسا؟ کہاں انگوٹھی کہاں گھر؟ تو بتا تو نے کس سے تقابل کیا؟ اللہ کا. زمینوں سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے. تیرے پاس سب سے بڑی بلندی کو پہاڑ کہتے ہیں، پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے. پھر اس کا مطلب ہے تو مخلوق سے خالق کا تقابل کیسے کر رہا ہے؟ کس چیز سے بڑا ہے؟ تیرا اللہ اکبر کہنا بنتا ہی نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر اور ہمارے پاس دلیل ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. جو اتنے اعلین میں بڑا ہے پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اسے اللہ اکبر کہا جائے. پہلے تو عقیدہ توحید بہتر کیا جائے، پھر تم کہیں جا کے تم ولایت تک پہنچو گے. ہزاروں سینکڑوں آیات قرآن میں سے ایسی ہیں، ہزاروں دلائل نکالے جا سکتے ہیں. ہر ایک مفسر نے ترجمہ لکھا ہوا ہے. خدا کہتا خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء. خدا کہتا میں نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا. وکان عرشہ علی الماء، اور تب میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. یہی لکھا جا رہا ہے. یہ ہاتھ باندھ کے طالب علم پوچھنے لگا ہے تم نے لکھا ہے کہ خدا کہہ رہا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، زمین و آسمان خلق ہوئے 6 دنوں میں. دن کا تعلق ہے گردش لیل و نہار سے. مکمل ہو دن، رات چھائے، یہ گردش لیل و نہار، یہ دن اور رات کی وجہ ہے. دن ہوتا ہے سورج سے، رات ہوتی ہے سورج کے چلے جانے سے. جب کچھ تھا ہی نہیں پھر دن کہاں سے آئے؟ بھئی جب زمین ہی نہیں تھی، آسمان ہی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر دن کہاں سے آئے؟ تو جب کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں تو پھر گنتی کہاں سے آئی؟ 6 دن. وکان عرشہ علی الماء، اور میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. یہ کون سا پانی تھا جس نے عرش کو اٹھایا ہوا تھا؟ جب زمین تھی نہیں پانی کہاں سے آیا؟ جب عرش تھا ہی نہیں، آسمان تھا ہی نہیں، پھر پانی کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب مولوی کی آنکھیں بند ہیں. اس نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا گرامر کے اعتبار سے.
آئیے دہلیز معصوم پہ جاتے ہیں. بادشاہ سے پوچھا کہ مولا یہ کون سا عرش ہے جو پانی پہ کھڑا تھا؟ امام فرماتے الماء سے مراد پانی نہیں، الماء سے مراد ہے آل محمد. تو مولا عرش سے مراد کیا؟ فرمایا عرش سے مراد تمہارے ذہنوں میں جو سب سے اونچائی ہو اسے تم عرش کہتے ہو. عرش سے مراد ہے علم توحید. خدا کہہ رہا جب کائنات میں کچھ نہیں تھا میرا علم آل محمد نے اٹھایا ہوا تھا. جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا میرا علم آل محمد نے اٹھایا ہوا. بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا اچھا مولا. سامنے بیٹھے ہوئے سائل نے کہا اگر آپ نے ہی توحید کا علم اٹھایا ہوا تھا اس کا مطلب پھر جو اس کا علم ہے وہ آپ کے پاس ہے، پھر وہ اللہ کیسا؟ اس نے تو سارا علم اگر آپ ہی کو دے دیا ہے پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا جو اس نے ہمیں دیا اسے وہ عرش کہتا ہے، جو اس نے اپنے پاس رکھا اسے وہ کرسی کہتا ہے. کرسی ہے اللہ کا علم ذات جو اس نے اپنے پاس رکھا صرف اپنے اللہ ہونے کے لیے. جو اس نے ہمیں دے دیا وہ عرش ہے. کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ عرش سے ہے، اور جو عرش ہے وہ کرسی سے ہے. کرسی ہے علم توحید، عرش ہے علم آل محمد. جو اس کے پاس اس کا مخصوص علم ہے اسے وہ کرسی کہتا ہے، جو ہمیں وہ دیتا ہے اسے وہ عرش کہتا ہے. فرمایا جب ہمارا جد معراج کی رات اس عرش کو چیرتا ہوا کرسی کے قریب ہو گیا تھا، اگر تھوڑی دیر ہو جاتی تو عرش کرسی ہو جاتا، کرسی عرش ہو جاتی، عرش کرسی میں بدل جاتا، کرسی عرش میں بدل جاتی. پھر اس نے آواز دے کے کہا کوئی ہے جو عرش کو ادھر روکے کرسی کو ادھر روکے. درمیان میں ایک پردہ آ گیا، پردے نے کرسی کو ادھر رہنے دیا، عرش کو ادھر رہنے دیا. وہ جو درمیان میں پردہ آیا معصوم کہتے اسے ولایت علی کہتے ہیں، اسے پردہ ولایت کہتے ہیں. بڑا مشکل ترین ٹاپک ہے عقیدہ توحید. اگر وہ عرش پہ ہے اور زمین پہ نہیں تو پھر معاذ اللہ پھر وہ بھی اللہ نہیں. جو ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں. اگر اسے کہیں گے کہ وہ ہر جگہ پہ ہے تو پھر ہم حلول کے قائل ہو جائیں گے. حلول کسی چیز میں وہ کرتا نہیں. اگر کسی ایک جگہ پہ وہ رکا ہوا ہے تو پھر یہ بھی عقیدہ توحید نہیں، کیونکہ وہ جمود میں نہیں آتا. اگر کہتے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ متحرک ہے. جو متحرک ہو وہ بھی اللہ نہیں ہوتا. پھر آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ نے پھر کہاں سے اللہ ماننا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مظہر توحید ہے، ان کی حرکت اس کی حرکت ہے، ان کا بیٹھنا اس کا بیٹھنا ہے. یہ مظہر ہے، یہ وہ صفات ہے جنہوں نے اللہ کو ظاہر کیا. اس وقت اس پنڈال میں روشنی ہے. روشنی کس وجہ سے؟ اس لائٹ کی وجہ سے. یہ لائٹ روشنی کا مرکز نہیں، روشنی کا مظہر ہے. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اسے روشن کیا. اس سے زیادہ آسان مثال میرا خیال ہے نوجوانوں کو دینے کے لیے. یہ اس وقت لائٹ روشن ہے تو کسی ایک طاقت کی وجہ سے. یہ مرکز روشنی نہیں، یہ مظہر روشنی ہے. اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جو آ رہی ہے جس نے اسے روشن کیا ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا اقرار اس کا اقرار ہے. دکھائی یہ دے رہی ہے، منوا وہ رہی ہے. دکھنے میں یہ ہے، حقیقت وہ ہے. یہ یہاں نظر آ رہی. ہم ہدایت اس سے ہے، فائدہ یہ دے رہی ہے، دے اس کی وجہ سے رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں گھپ اندھیرا ہو جائے، کوئی نہیں پوچھے گا کہیں لائٹ ٹوٹ تو نہیں گئی، ہر کوئی کہے گا بجلی چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر مظہر خاموش ہو جائے تو مظہر کی خاموشی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرکز سے ہٹ گیا ہے، مظہر سے ہٹ گیا تو مرکز سے ہٹ گیا. یہ ہاتھ باندھ کے سیال کوٹ میں کہہ رہا ہوں، علی اللہ کا مظہر ہے. علی کو جہاں سے
نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ سر۔ علی مظہر توحید ہے، علی کا اقرار توحید کا اقرار۔ ہماری حقیقی کتب تو ہم تک پہنچا ہی نہیں گئی، ہمارا سارا لٹریچر تو عربی زبان میں آج بھی کتب خانوں میں بند ہے، جو کلمی نسخے ہیں۔ آج بھی ایک کتاب جو عربی آتی ہے اس کا مارکیٹ میں ترجمہ کرنے کے لیے ہزاروں صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے اس مترجم کو۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس خطے میں رہ رہے ہیں، وہاں تو فضائل پہنچانے کی گنجائش ہی نہیں۔ فضائل کے انبار لگے ہوئے ہیں عرب کی کتابوں میں، لیکن وہ صرف کتابوں کی حد تک محدود ہیں۔ ہم نے اس دنیا میں، اس معاشرے میں رہنے کے لیے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے ہم نے ان کے لٹریچر کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ یہ باتیں بور تو نہیں کر رہی سرکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے مجھے صرف اتنا بتایا جائے۔ با جو ہے وہ عربی زبان کا قانون ہے، جہاں جہاں چلے جاؤ گے عربی زبان کا قانون ہے۔ با دو کاموں کے لیے آتی ہے، استعانت کے لیے آتی ہے یا سبب کے لیے آتی ہے۔ اگر استعانت کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا، مدد ہے اللہ کے اسم سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے اسم سے۔ میں کہوں گا کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھے گا وہ جو آصف کا نام ہے، تو آصف تو خود اسم ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا اللہ کا اسم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ اسم کوئی اور ہے۔ سب اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلی ہے۔ اصل اسم جو ہے یہ وہ معارف ہے جو ہمیں توحید تک پہنچائے گا۔ بڑا یہ میرا تو کم از کم میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، لیکن یہ خشک ہے لیکن ہے بڑا اچھا، کہ توحید تک تو پہنچے ہم، توحید تک تو ہماری رسائی ہو۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے مسلمان، اللہ تو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ تو پہلے بتا تم نے اللہ کو منوانا کیا ہے؟ اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے کیسے جانا ہے؟ اس کا مطلب اس مظہر کو ماننا پڑے گا جو مظہر ہمیں اس تک پہنچائے گا، اور اس مظہر نے ہمیں اپنی ذات تک ایسے روک لیا، اس کا جب تم مجھ تک ہی نہیں پہنچ سکے۔ ہماری رسائی تو اس تک ہوئی نہیں۔ اشہد ان لا الہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے۔ الشاہد ہو و حاضر علی شیء، گواہی کا اصول ہے گواہی وہ دے جو چیز پہ حاضر ہو۔ بندے عدالت میں جا کے گواہی دیتے ہیں، جج پوچھتا ہے کہ پہلے یہ بتا تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو اشہد ان لا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، دیکھا ہے؟ پھر گواہی کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ سب سے پہلے کسی اور نے کہا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جملہ کسی اور زبان سے نکلا ہے، وہاں سے ہم نے کاپی پیسٹ کیا ہے، کہا اس نے ہے، ہم نے اقرار کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہے، اور میں نے سن کے نہیں گواہی دی، میں نے دیکھ کے گواہی دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اگلی صدر میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی بندہ میرے ساتھ چلے گا۔ اس کا مطلب پہلی بار ان 14 کی زبان سے نکلا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہے، ہم دیکھے آئے ہیں کہ وہ ہے، ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی۔ ہم نے کہا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ہے، اس کا مطلب ان کی ہے کو توحید کہتے ہیں۔ تو جن کی گواہی سے اس کی توحید مانی جائے، ان کی گواہی پہ سوچا نہیں کرتے۔ ان کی گواہی کی وجہ سے تو آپ نے توحید کی گواہی دی۔ یہ اللہ منوانے آئے تھے، اللہ بننے نہیں آئے تھے، انہوں نے توحید کو منوایا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریکا فی الملک۔ خدا کہتا کہہ دیجئے حمد ہے اس اللہ کے لیے
جس نے اپنے لیے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. یہ آیت ان کے لیے تھی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے, اور خدا نے تنبیہ دے دی قرآن میں, ان سے کہہ دے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. میرے مالک تجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ تھا اور تو نے کہہ دیا کہ انہیں کہہ دے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے, انہیں وضاحت کر دے, غلط فہمی میں نہ رہے, میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا, اور ابو طالب کے بیٹے کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے. بیٹے سے زیادہ قریب ہے وجود ہونا, اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا اور اسے کہہ رہا وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, لسان اللہ ہے, جنب اللہ ہے, ید اللہ ہے. عجب نہیں کہ واضح پروردگار آئے کہ مجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ ہے, علی کے ماننے والوں سے کوئی خطرہ نہیں. میں علی کو جو بھی کہہ دوں علی والا مجھے علی ولی اللہ ہی کہے گا, وہ علی اللہ نہیں کہے گا. اور پھر وہ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ, میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار بنایا ہی نہیں, میری مملکت میں میرا کوئی سانجھے دار ہے ہی نہیں, کوئی شراکت نہیں ہے. یہاں ہمیں قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میری جتنی بھی مملکت ہے اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے جا کے خود ہی قرآن میں کہہ دیا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ, پھر میں جسے چاہوں اپنا ملک عطا کر دیتا ہوں. جب تیرے ملک میں کوئی حصے دار ہی نہیں تو نے عطا کیوں کیا؟ میرے مالک تیری مملکت میں کیا کیا ہے؟ یہ زمین تیری مملکت ہے, ہاں اس کا مطلب اس زمین میں کوئی حصے دار نہیں, صرف تیری ہے, زمین کا مالک صرف تو ہی ہے. پھر آگے جا کے ایک آیت میں اور نفی ہو گئی, فرمایا ہم زمین پہ خلیفہ انہیں بنائیں گے, وارث انہیں بنا دیں گے جنہیں زمین پہ کمزور بنانے کی کوشش کی گئی. اس کا مطلب زمین اللہ کی ہے, وارث آل محمد ہے. میرے مالک قرآن تیری کتاب ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنا دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے عبد میں سے چنا ہوا تھا. اس کا مطلب زمین اللہ کی, وارث آل محمد, قرآن اللہ کا, وارث آل محمد. میرے مالی یہ جنت تو تیری ہے نا, اس میں تو تیرا کوئی حصے دار نہیں, یہ تو ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے. واضح جزاہم صبرا جنت و حریرا, یہ بھی میں دے چکا ہوں جزا میں, جنت بھی حریر جنت بھی. میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو مالک ہے, اختیار سارے آل محمد کے پاس ہے. ہم آل محمد کو اللہ نہیں کہتے لیکن توحید کے اختیارات کا مالک کہتے ہیں. پہلا عقیدہ توحید ہمارا سب سے بہتر, دوسرا عقیدہ نبوت ہمارا سب سے جدا. یہی وجہ ہے کہ آج زمانے کے مولوی چکر میں ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. آج اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ آج ہمارا بچہ ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہا ہے, کوئی بندہ اس کو یہ نہ کہہ دے کہ نبی کے بعد نبی کی گنجائش ہے, یہ کسی دوسرے کو نبی نہ مان لے. آج ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, سیمینار ہو رہے ہیں. آج ختم نبوت کے حوالے سے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں, مسجدوں میں, مدرسوں میں بچوں کو بتایا جا رہا بیٹا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. سرکار آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے, آپ نے بہت سے آل محمد میں کتابیں بہت پہلے لکھ دی تھی, آپ نے ان کتابوں میں جھوٹی حدیث لکھ دی تھی کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا, میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا. اس کا مطلب آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا, تو آج کہیں سے ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے, کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے, کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے. آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تو ختم نبوت میں حملہ ہوا. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, یہ قوم اتنی مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہیں. ہم مجلسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ بیٹا کسی کو نبی نہ ماننا, بیٹا کسی کی نبوت کا اعلان نہ کرنا, کیونکہ ہمیں خبر ہے ہم نے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھایا ہوا ہے, اور انہیں پتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا ہے. ہم نے نبی ماننا ہوتا ہم علی مان لیتے. سب سے بڑی ختم نبوت کی دلیل کا نام علی ولی اللہ. ہمارا عقیدہ رسالت اس لیے محفوظ ہے, ختم نبوت کے دروازے کے تالے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. تو نبی تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ولایت علی سامنے. ایک عورت کو رہا کر دیا گیا, پورے ملک میں آگ لگ گئی. کیوں؟ گستاخ تھی, سزا ہونی چاہیے تھی. آج اس ملک میں قانون بنے, سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کریں گے. نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ہونی چاہیے, لیکن صرف ایسے نہیں. یہ سزا بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی.
لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے گستاخ بھی مرضی کے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں جی چاہا گستاخ کہہ دیا، جنہیں جی چاہا محب کہہ دیا۔ اگر ہم سے عقیدہ نبوت سننا چاہتے ہو، ہمیں بادشاہی مسجد میں بلاؤ، ہمیں مکہ المکرمہ میں بلاؤ، ہمیں مدینہ المنورہ میں بلاؤ، ہم تمہیں آ کے بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے محنت کیا ہوتی ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ عزت رسول کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ بلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے سینے کا آپریشن کروائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی پہ ہذیان کی تہمت لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو مشرکوں میں رکھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے چچا پہ کافر ہونے کا الزام لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دروازے پہ آگ لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر مجرم کو پھانسی دو، زندہ نہیں قبر سے نکال کے دو۔ لیکن یہ بدقسمتی مسلمانوں کی، عزت اسلام چاہتے ہو عزت نبی کرنا سیکھو۔ آج تک نبی کی بات کرنے والوں کو نبی کی نعت پڑھنا نہیں آئی، نہیں نبی کی نعت کیا پڑھی جا رہی ہے؟ رسالت مآب کی زلفوں کی تعریف، چہرے کی تعریف، جسم کی تعریف، یہ نعت، وہ یہ نعت نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ یقیناً رسول کی زلفیں واللیل، آنکھیں بحرین تقدس، ہونٹ صورت یقوت، زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی، سینہ رمز دل ہستی کا خزینہ، اس کا چلنا صراط مستقیم۔ لیکن نبی کے جسم کی تعریف اللہ کی تعریف، نبی کی نعت ہے کردار محمد۔ اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو پہلے لٹریچر بدلو، سلیبس بدلو، دینیات بدلو، اسلامیات بدلو، تمہاری نسلیں تو تیار ہو ذہنی طور پہ۔ اسلامیات میں چھٹی سے لے کے پی ایچ ڈی تک جن لوگوں کے سیرت پڑھی جاتی ہے ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ باتیں ہم ممبر سے کہیں گے تو لوگ پریشان ہوں، لیکن حقائق ہیں یہ۔ محمود غزنوی جہاں مسلمانوں کا ہیرو، سومنات کا بت توڑا تھا جی اس نے، وجہ کیوں نہیں لکھی کہ اس کے اندر سونا تھا۔ محمد بن قاسم نے آ کے سندھ میں اسلام پہنچایا، سیدوں کا پیچھا کرتا ہوا آیا، کائنات کے سب سے بڑے ظالم کا بھتیجا۔ کتابیں چاہو گے میں ممبر پہ چھت تک ڈھیر لگاؤں، جس ملاؤں نے اتنی بڑی حرکت کی، جس نے قرآن پہ تیر چلائے تھے۔ سب سے پہلے تحریف قرآن اس نے کی حجاج بن یوسف نے۔ یہ جو قرآن میں اعراب لگائے گئے اس نے اپنے دور میں لگا کے تلفظ بدلے۔ سب سے بڑے نبی کے محدث نوفہ بن عطیف کو اس نے قتل کیا۔ لیکن جتنے ظالم تھے وہ سارے اسلام کے ہیرو بنا دیے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ تاریخ لکھی گئی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے، درہم و دینار تول تول کے تاریخ لکھوائی گئی، حقیقت تو پہنچا ہی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انگریز مسلمان کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ تیرا مولوی نہیں سن رہا، وہ تیری ہسٹری پڑھ رہا۔ ان کا دل چاہتا ہے مسلمان ہونے کو، لیکن جب وہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بند کر دیتے، وہ کہتے نہیں یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہے، انہوں نے تو سروں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے ایک انگریز نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا، اس نے کہا میرا مسلمان ہونے کو دی چاہتا ہے لیکن نفرت ہوتی ہے جو اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کر دے۔ ان سے ہم اسلام کیسے لیں؟ اگر آج بھی دنیا میں اسلام منوانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کردار ہے جو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ کردار آل محمد ہے۔ صرف ایک یہ کردار ہیں جن کو جہاں چاہو پیش کر سکتے ہو۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو ان کے کردار پڑھو، دیکھو یہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں تکبر نہیں ہے، یہاں سر نہیں کاٹے جا رہے، یہاں کسی کا گھر نہیں جلایا جا رہا، یہاں بادشاہت کا لالچ نہیں ہے،
یہاں حکومت کی تمنا نہیں ہے، لیکن جن چیزوں سے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا وہ نام ہی تاریخ سے مٹا دیے گئے۔ آج بھی جا کے پڑھ لو، نوجوان بیٹھے ہو نیٹ پہ جا کے سرچ کرو، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے؟ رومن امپائر سے لی ہے۔ مسلمان تو اپنی تاریخ چھوڑ آئے تھے، دریاؤں کا پانی کالا کروا دیا تھا انہوں نے اپنی تاریخ سے، بھرے کے بھرے کتب خانے چھوڑ کے آ گئے تھے ملک فتح کرنے کے چکر میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان ملک فتح کر رہے تھے، انہوں نے انسانیت کو فتح نہیں کیا۔ جہاں جہاں سے گزرتے گئے خطے ساتھ ملاتے گئے اور کردار آل محمد کو پاش پاش کرتے گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھ لیا۔ مسلمان اپنی تاریخیں چھوڑ آئے تھے، یہ تو عیسائیوں نے اٹھائی وہاں سے، اور وہاں سے اٹھا کے یہ دنیا کا ایک ملک ہے ہالینڈ، وہاں ایک شہراج بھی ڈچ ہے، وہاں سب سے پہلا پریس لگا جہاں مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ چھاپا گیا۔ عیسائیوں نے پوچھا اس مسلمانوں کی تاریخ تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا انہیں اس کی ضرورت پڑے گی، پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے۔ پھر جب ذلے سبحانی بیٹھ گئے تخت پہ، پھر آپ مورخین اکٹھے کی، ہاں بھی کہاں ہے تاریخ؟ انہوں نے کہا کون سی تاریخ؟ جن سے حدیثیں لینی تھی انہوں نے تو مار دیا، جن کے سینوں میں نبی کی زندگی تھی انہوں تو ہم نے دیواروں میں چنا دیا، کیونکہ وہ حکومت کے رستے میں رکاوٹ تھے، وہ تو مار دیے گئے سارے۔ انہوں نے کہا پھر ہم پچھلی ہسٹری اگلی نسلوں تک کیسے پہنچاؤں گے؟ انہوں نے کہا اب مرضی سے لکھو، اب جو جی چاہتا ہے وہ لکھو۔ اب یہ وجہ تھی جہاں جھوٹی حدیثیں بنائی گئی، جھوٹے راوی بنائے گئے، غلط روایتیں بنائے گئے۔ آج اسلام اسے صرف پوری دنیا میں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ کیوں دہشت گرد ہے؟ جہاں سے پہلی دفعہ پانی نکلنا جی چشمہ پوٹھے، تو آپ وہاں سے جا کے اگر پانی لیں گے نا کسی پیالے میں تو وہ پانی بڑا صاف اور شفاف ہوگا، کہ وہ پہلی بار سینے زمین سے نکلا ہے۔ لیکن جو ہی وہ پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں آتا ہے، ندیاں نالوں میں جاتی ہیں، یہ دریاؤں میں، پھر یہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے اس زمین کی رنگت، جنگلوں کے پتے، علاقے کی گندگی شامل کرتا کرتا جب اب پانی پہنچا، تو اب جب ہم نے لیا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے چھان کے پینا، اسے پہلے ابال لینا۔ کیوں؟ یہ پانی تو وہی نہیں ہے جس میں صحت تھی، مگر قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا ہے۔ قصور پانی کا نہیں، جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں کی گندگی اتنی شامل ہو گئی، اب یہ پانی بجائے شفا کے یہ بیماری بن گیا ہے۔ قصور اسلام کا نہیں، اسلام جب مکے کی چوٹی سے نکلا، حیا، وفا، اخلاق، محبت، کردار، سیرت، لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں سے گزرا اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں گندے بادشاہ آ گئے، اس میں غلط روایتیں آ گئی۔ اب جب اسلام ہم تک پہنچا تو اب دنیا نے کہا یہ دہشت گرد ہے۔ قصور اسلام کا نہیں، رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا۔ ہمارا صرف اتنا قصور ہے، مر رہے ہیں ہم 1400 سال سے، صرف یہی قصور ہے، ہم نے بادشاہوں سے اسلام نہیں لیا، ہم نے زندانوں سے اسلام لیا، ہم نے نیزوں سے نہ اسلام لیا ہے، ہم نے کٹے ہوئے سروں سے قرآن سنا ہے، ہم نے اتری ہوئی چادروں سے خطبے سنے۔ قصور ہمارا صرف یہ ہے، اگر سنی میرا بھائی بیٹھو، ہمارا صرف اتنا قصور ہے، ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے۔ جن سے اسلام لینا تھا وہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، صرف ایک 12 ائمہ جی، 4 معصومین، خاموشی، صرف خاموشی، صرف ایک بی بی بولی ہے شام میں۔ اتنے ظلم کے بعد آل محمد کی طرف سے صرف ایک رد عمل، ایک تقریر آئی ہے، وہ تقریر علی کی بیٹی کی تھی۔ جب تھک گئی ہے پھر رو کے کہتی ہے سجاد اب نہ روک، اب ایک بار مجھے اجازت ہے میں انہیں بتاؤں ہم ہیں کون۔
وہ ایک تقریر نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. یزید جہنم کے گڑھے میں پہنچ گیا علی کی بیٹی کی ایک تقریر کی وجہ سے. سر پہ قرآن رکھ کے مسلمان مجھے بتائے، شرم کر مسلمان، جس کی 1 گھنٹے کی تقریر نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی. پھر زمانے کی کیا حالت ہوتی. یہ شیعت جو ہے یہ درباروں سے نہیں آئی، یہ تلوار کی دھاروں سے آئی ہے. میں مخاطب ہوں توحید پرستوں سے. آؤ اللہ بھی سننا ہے تو علی ولی اللہ والوں سے سنو. ہم تمہیں بتائیں کہ کتنی پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں، جس کے مظہر کو علی کہا جائے وہ اللہ کیا ہوگا. کتنا چھوٹا رکھ دیا مولوی نے اللہ کا تصور. میں تو پوری دنیا میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں، مجھے عقیدہ توحید تو بتاؤ. علی ولی اللہ تو بعد میں سمجھو گے، پہلے توحید کو تو سمجھو. تمہارا تو پہلا زینہ ہی ٹھیک نہیں. 5 دفعہ مولوی دن میں لاؤڈ سپیکر میں کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ تم نے مطابقت کس سے کی، کس سے بڑا ہے.